السلام علیکم دوستو، بورڈ پر آئیے، بہت اہم قاعدہ سمجھا رہا ہوں میں۔ یہ دیکھیے، آج کا جو ٹاپک ہے تجوید کا، قرآن شریف کا، یہ ہے نون قطنی۔ یہ جو چھوٹا نون نظر آ رہا ہے، یہ نون قطنی۔ تو کئی جگہ مقامات پر، قرآن میں کئی مقامات پر ایسا چھوٹا نون آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آیا، یہاں پر آیا۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے 2 ہی آیتیں لکھا ہوں، ایسی بہت آیتیں ہیں۔ تو یہ نون قطنی جب آتا ہے تو ہمارے عوام و خاص دونوں بھی پریشان ہو جاتے۔ خیر حفاظ لوگ، علماء حضرات تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے روز مرہ کے قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے، وہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، اس کو نون قطنی یعنی چھوٹا نون بولتے۔ اس کا قاعدہ کیسا ہے دوستو؟ جب بھی نون قطنی آتا ہے عام طور پر، اس سے پہلے والے حرف پر تنوین رہتی اور نون قطنی حمزہ کے نیچے آتا۔ یہاں دیکھیے، اس سے پہلے تنوین ہے اور حمزہ کے نیچے ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے تنوین ہے اور حمزہ کے نیچے ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا آپ سمجھیے، جیسے وجاء بقلب منیب، اور یہاں پر آیت ہے، لیکن اگر منیب بول کے رک گئے تو اب یہاں سے کیسے سٹارٹ کریں گے؟ ندخلو نہیں کریں گے، بلکہ ادخلو پڑھیں گے۔ یہ ادخلو کیوں پڑھیں گے وہ بعد میں سمجھاؤں گا میں۔ تو یہاں پر ندخلو نہیں پڑھیں گے دوستو۔ اگر یہاں پر منیب بول کر آپ رک گئے، اگر آپ کو آیت سٹارٹ کرنا ہے تو نون قطنی کو چھوڑ دیں گے، ادخلو پڑھیں گے۔ اور نون قطنی کو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو منیبی ندخلو پڑھیں گے، منیبی ندخلو پڑھیں گے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اسی طریقے سے ترک خیرا، اگر آپ یہاں پر وقف کر دیے تو خیرا، لیکن یہاں سے پڑھنا ہے تو الوصیت پڑھیں گے، نیل وصیت نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر یہ نون قطنی پڑھنا ہے آپ کو تو ترک خیرا نیل وصیت پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے۔ تو یہ دوستو عموماً تنوین آتی ہے اس سے پہلے والے حرف پر، اور یہ حمزہ کے نیچے نون قطنی آتا ہے۔ دوستو نون قطنی عام طور پر اس سے پہلے والے حرف پر تنوین آتی ہے اور حمزہ وصلیہ کے نیچے آتا نون قطنی۔ اور دوسری بات کیا ہے دوستو، نون قطنی تنوین کے بعد کیوں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین جب ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے تو تنوین چھوٹ جاتی، تو تنوین کا قائم مقام یعنی تنوین کی جگہ نون قطنی آ جا رہا۔ مثال کے طور پہ وجاء بقلب منیب، یہاں پر تنوین ہم وقف کر دیے، تو اب یہاں سے ادخلو پڑھیں گے، لیکن اگر ملا کے پڑھنا ہے منیبی ندخلو تو یہاں پر تنوین چھٹ جا رہی دوستو، تو وہ تنوین کا کام نون قطنی کر دے رہا دوستو۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، کئی مقامات پر یہ چھوٹا نون کو نون قطنی بولتے، اور نون قطنی جب بھی آئے گا تو ہم اس کو اگر آیت پر وقف کریں گے تو نون قطنی ڈراپ کر دیں گے، بلکہ ادخلو پڑھیں گے، الوصیت پڑھیں گے۔ لیکن اگر ملا کر پڑھنا ہے تو منیبی ندخلو تنوین کو چھوڑ کر نون قطنی کو پڑھیں گے، اور ترک خیرا پہ اگر رک گئے تو نیل وصیت بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ الوصیت۔ اگر ملا کے پڑھنا ہے ترک خیرا نیل وصیت۔ یہی قاعدہ ہر آیت میں بٹھا لیجئے جہاں پر نون قطنی آتی۔ اور دوستو ندخلو نیل وصیت بالکل نہیں پڑھیں گے، یہ قاعدہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دوستو۔ آگے بہت اہم قاعدے میں حمزہ وصلیہ کیا ہوتا ہے وہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے دوستو؟ سبحان اللہ۔